کہ سرکار کے ساتھ اس مٹی کا تعلق جڑا ہے، اور وہ زمین اور وہ مٹی سرکار کے جسد اطہر کے بوسے لے رہی ہے، اور اس وجہ سے مالک نے مقام یہ عطا کیا ہے اب بیت اللہ سے بھی اور عرش اللہ سے بھی وہ افضل ہے۔ اور سامعین وقت آسمان نے مالک کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک کہ وہ محبوب زمین پہ جلوہ گر ہے، کرم نوازی فرما اس محبوب کے جلوے ہمارے اوپر بھی ظاہر ہو، اور ان کے تلوے میرے اوپر بھی لگیں، اور تاکہ مجھے بھی یہ شرف حاصل ہو جائے، تاکہ مجھے بھی یہ برکت حاصل ہو جائے۔ اللہ نے آسمان کی اس عرض کو قبول کر لیا، اور آسمانوں کی سیر کرانے کے لیے اور آسمانوں کو بابرکت کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا۔ اور سامعین وقت اللہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو اس بابرکت رات کے اندر اپنے قرب خاص کے اندر بلا کر سیریں کرائی ہیں، اور میرے آقا نے زمین کی بھی سیر کی۔ اب وہی رات کا تھوڑا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، اور راستے کے اندر سرکار نے نوافل بھی پڑھے، مدینہ طیبہ کے اندر، مدین کے اندر، اور کوئی دور پہ، اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کی جہاں مزار پر انوار تھی، اب اس کے پاس سے سرکار کا گزر ہوا، اور سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو وہ کھڑے ہو کر کیا پڑھ رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یصلی کا لفظ ہے کہ یصلی اس کا مصدر ہے صلاۃ، اور صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، اور صلاۃ کا معنی درود بھی ہے۔ اگر صلاۃ کا معنی نماز کرے تو جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، اور اگر درود کا معنی کرے تو سرکار کا گزر ہو رہا ہے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے مزار پر انوار کے اندر کھڑے ہو کر سرکار کی ذات پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام تو وہاں اپنے مزار پر انوار کے اندر تھے، اور پھر جب سرکار مسجد اقصی میں تشریف لے گئے تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام پہلے جلوہ گر تھے، اور پھر جب عروج ہوا تو جناب موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان میں موجود تھے۔ اب مسئلہ تو حاضر ناظر کا واضح ہوتا ہے اسی رات کے مسئلے کے اندر، اب اسی کے اندر غور کریں۔ اب جو انکار کرتا ہے حاضر و ناظر ہونے کا، اب ان سے پوچھے جب سرکار معراج میں جا رہے تھے اور آپ سفر کر رہے تھے، جناب موسیٰ علیہ السلام کہاں پہ موجود تھے؟ اور پھر جب مسجد اقصی کے اندر پہنچے تو کیا موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے؟ پھر جب آسمان پہ گئے تو چھٹے آسمان پہ جناب موسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے۔ اب دیکھیے کہ اللہ نے نبیوں کو یہ طاقت عطا کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ جہاں چاہتے ہیں وہاں تشریف لے جاتے ہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ بھی اور ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ بھی طاقت عطا فرمائی ہے کہ ایک ہی وقت کے اندر کئی مقامات پہ بھی جلوہ گر ہو سکتے ہیں، ایک ہی وقت میں کئی مقامات پہ بھی جلوہ گر ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کوئی فوت ہوتا ہے، قبر کے اندر جب میت کو دفن کیا جاتا ہے، اور ہر قبر کے اندر سرکار کی ذات جلوہ گر ہوتے ہیں، اور کیا ایک وقت کے اندر ایک ہی قبر کے اندر مردے کو دفن کیا جاتا ہے؟ نہیں، ایک ہی وقت کے اندر کئی قبروں کے اندر مردوں کو دفن کیا جاتا ہے، اور وہ فرشتے سوال کرنے والے آتے ہیں۔ تو اب سرکار تو جہاں ہر قبر کے اندر جلوہ گر ہوتے ہیں، اب یہ الگ بات ہے کوئی پہچانے یا نہ پہچانے۔ اب پہچانے گا تو تب جب دنیا میں رہتے ہوئے اس کا نام لے گا، اب دنیا میں رہتے ہوئے اس کا تذکرہ کرے گا، دنیا میں رہتے ہوئے اس کے دین کو اپنائے گا، دنیا میں رہتے ہوئے اس کی سنت کو اپنائے گا، اس کے فرامین پہ عمل کرے گا۔ اب دنیا میں وہ عمل کرے گا، قبر کے اندر وہ قبر کے اندر
سرکار پہچان عطا فرمائیں گے۔ اور سامعین وقار، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو آسمان کی سیر بھی کرائی، اور پھر سدرہ پہ بھی سرکار تشریف لے گئے، اور سدرۃ المنتہا، سدرہ ویسے بیری کو کہا جاتا ہے، اور منتہا جو انتہا ہے، اور وہاں پہ کس کی انتہا ہے؟ اب یہ فرشتے ہیں، جبریل امین ہے، اب اسے آگے جانے کی انہیں اجازت نہیں ہے۔ اب سرکار نے براق میں سفر کیا، سرکار نے زینہ جو سیڑھی تھی سنہری اس پہ بھی سفر کیا، اور فرشتوں کے پروں پہ بھی سرکار نے سواری کی، اور سرکار کے لیے پھر وہ رف لایا گیا، اور جس کی روشنی سورج سے بھی بڑھ کر تھی، اور سرکار کی اس پہ جلوہ گری ہوئی۔ اب جبریل بھی پیچھے رہ گئے، اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام اس مقام پر پہنچے جسے لا مقام کہا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کے قرب خاص میں پہنچے۔ اب رب نے پوچھا، اے پیارے میرے لیے کیا لائے ہو؟ میرے لیے کیا لائے ہو؟ اب میرے آقا رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک التحیات للہ والصلوات والطیبات، مالک میری قولی باتیں، میری فعلی باتیں، میری مالی باتیں مالک تیرے لیے ہے۔ اب مالک سب کچھ تیرے لیے ہے، اور جیسے قرآن میں مالک نے فرمایا، قل ان صلاتی، اے محبوب کہہ دیجئے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اور اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور پھر اللہ رب العزت نے سرکار کے اس قولی فعلی مالی باتوں کو قبول کیا، اور پھر مالک نے 3 تحفے اپنے محبوب کو عطا کیے، اور وہ 3 تحفے کیا تھے جو ہم عطایات میں بیٹھے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ، کہ سلام ہو تجھ پہ، سلام ہو آپ پر، کام زمین خطاب ہے، اور سرکار کی ذات مراد ہے اسے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب پہ سلام بھیج رہا ہے، اے پیارے تمہاری ذات پہ سلام ہو، اور رحمت ہو، اور برکت ہو۔ اب سلامتی بھی عطا کی گئی، رحمت کا تحفہ بھی عطا کیا گیا، اور برکت کا تحفہ بھی عطا کیا گیا۔ آپ دیکھیے کتنی رحمت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی ہے۔ اب رحمت بھیجی تو سرکار کی ذات رحمت بنی، کن کے لیے بنی؟ رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے سرکار کی ذات رحمت بنی۔ جب رب نے رحمت بھیجی تو سرکار کی ذات رحمت بن گئی، اور برکتیں برکات ہو۔ اور پھر حضور اپنی امت کو نہ بھولے، اپنی امت کو نہ بھولے، اب اس گناہگار امت کو نہ بھولے، یاد کر رہے ہیں۔ اب سواری آئی تو اس وقت بھی سرکار آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ اب براق سامنے ہے، جبریل امین رکاب تھامے ہوئے ہیں، میکائیل لگام تھامے ہوئے ہیں، اور سرکار کے سوار ہونے کے لیے عرض کر رہے ہیں، لیکن میرے آقا آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، اور کس لیے؟ اپنی امت کے لیے۔ اب سواری کو دیکھا، سواری بھی بڑی حسین و جمیل ہے، لیکن امت کو نہیں بھولے، رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، لیکن امت یاد ہے۔ کیوں؟ امت پیاری کیوں ہے؟ اب امت بہت پیاری ہے، اور تو کیوں رہے تھے؟ آج میری لیے تو سواری ہے، کل قیامت کے دن میری امت کا کیا بنے گا؟ اب یہ مشکل ترین سفر کیسے طے کریں گے؟ تو جبریل پوچھتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے جبریل آج میرے لیے تو سواری ہے، میرے امت کا کیا بنے گا؟ جبریل مالک کی بارگاہ میں عرض پیش کرتے ہیں، مالک کائنات
فرماتے ہیں جبریل ہم نے اپنے محبوب سے وعدہ کر رکھا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے جبریل پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یہ اعلان کر دیجئے